ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. تہران کا ایک نوجوان تھا کہ جو وہاں کے بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور یورپ اور امریکہ میں آ کر وہ بزنس کیا کرتا تھا. اور اسی دوران اس نے ماں باپ سے کہا کہ میں جو ماں باپ نے کہا شادی کے لیے، اس نے کہا نہیں میں ایران میں شادی نہیں کروں گا، میں تو باہر شادی کروں گا. اب یہاں تک کہ انہوں نے مختلف ماں باپ نیک تھے، علماء سے کہا کہ دعا کریں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو. اب جب وہ آیا تو آنے کے بعد کہا کہ چلو زیارت پہ چلتے ہیں. تو اس کا زیارت پہ جانے کے لیے بھی اتنا دل نہیں تھا. لیکن اسی دوران ایک ایسا معاملہ ہوا، اور وہ معاملہ کیا ہوا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ باپ نے لا کر اسے کچھ دیا کہ یہ امام کے خاک روزے کی خاک ہے. اور جس میں دیا تو اتفاق سے، یہ بھی اتفاق ہوتا ہے ورنہ عام طور پر جو خاک ملتی ہے وہ اسپیشل کاغذ میں ہوتی، کچھ نہیں لکھا ہوتا. تو کسی خادم نے، کیونکہ ان کے جان پہچان بھی تھی، تو زری گئی ایک کاغذ کو یہ سمجھ کے کہ یہ سادہ سا کاغذ ہے اس میں دے دیا، اور وہ در حقیقت ایک عریضہ تھا. اور اسی وقت ایک لڑکی نے اسی زمانے میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے عریضہ ڈالا. اور اس عریضے کا جو موضوع تھا وہ لڑکی وہاں کے روڈوں پر جھاڑو لگانے والے کی بیٹی تھی، اور وہاں کی شہرداری میں وہ کام کرتا. شہرداری سے کیا مراد؟ میونسپلٹی میں وہ اس کا باپ کام کرتا تھا. لڑکی نے توسل کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور کوئی گھر پہ رشتہ لانے کو تیار نہیں ہے. اب اس میں اپنا انہوں نے راز دل کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے جھاڑو لگانے والا ہے، کوئی رشتہ لانے کو تیار نہیں ہے، اور جو آتے ہیں ظاہر ایسے ہوں گے جن سے ہو نہیں سکتا. اور میں نے بہت صبر کیا اور گناہوں سے بچی. اب میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں یہ اب میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کو دھمکی دیا گناہ کا کہا، مشکل ہو رہا ہے. اب تک میں گناہوں سے بچی ہوں. یہ کاغذ مل گیا اس لڑکے کو، اور اسی دوران کیونکہ امام کی بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ صحیح ہمیں شادی کے لیے تیار. بعد میں ایک دن باپ سے کہتا ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں ایران میں، لیکن میری ایک شرط ہے. کہ کس سے؟ کہنے لگے مشہد چاہیے. باپ کی مشہد میں کس سے کرو گے؟ کہنے لگے چاہیے. اب لڑکی کا تو نام لکھا تھا، ادھر باپ کے پیشے کا لکھا تھا، ادھر فیملی نیم لکھا تھا. تو لڑکے نے جا کے جو ہے وہ وہاں کی شہرداری میں جا کے کہا کہ اس فیملی نیم کا نام کا کون ہے جو جھاڑو لگاتا ہے روڈوں پہ. کہا کہ وہ کیا اس کا ایڈریس ہے؟ اس کا ایڈریس ہی مل گیا. اب بقول جنہوں نے سنایا تھا قرائتی نے کہ وہ بینز میں، مرسیڈیز میں ان کے گھر پر جو ہے نا یہ لوگ پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو وہ بیچارہ اتنا سیدھا تھا، جب دروازہ کھولا اور کہا کہ مجھے ملنا ہے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، تو وہ سمجھا کہ جس طرح مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کا لوگ ٹی وی پہ انٹرویو لینے آتے ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی ٹی وی والے ہیں، اتنے سوٹڈ بوٹڈ لوگ آئے ہیں، میرا کوئی انٹرویو لیں گے کہ مثلا تمہیں کتنے سال ہو گئے جھاڑو لگاتے ہوئے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس نے ایسی بیچارے نے پوچھا آپ لوگ کیا ٹی وی سے آئے ہیں انٹرویو لینے؟ تو کہا کہ نہیں، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی بیٹی کا یہ نام ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اس کا رشتہ لینے کے لیے. تو امام اس جانب اس لڑکی نے توسل کیا، اس جانب لڑکے کے ماں باپ نے توسل کیا.
लड़का नेक था, एक पाक और पाकीज़ा लड़की चाहता था। इमाम रजा के तबर्रुक के जरिए से इस तरह से मसला हल हुआ। सलवात पढ़े ब्रह्मा।